سلام على آل خير النبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإياكم سوء الخلق فإن سوء الخلق يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لا عیش ألذ من حسن الخلق ولا عیش أهنأ من حسن الخلق بحسن الخلق یطیب العیش. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے قبل انسان کی زندگی میں اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت، آل محمد کی ارشادات اور آل محمد کی روایات کی روشنی میں انسانی زندگی میں جو اخلاق کی اہمیت اور عظمت ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو اور آرائز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہے خوش اخلاقی کے آثار اور خوش اخلاقی کے فوائد اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی کے جو برے آثار ہے، بد اخلاقی کے جو برے نتائج ہے ہماری زندگی میں، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کس قدر اخلاق اثر انداز ہے دنیا کی کامیابی میں اور آخرت کی کامیابی میں، اور اس کے مقابل میں برے اخلاق اور برے کردار کس قدر ہماری دنیاوی زندگی کو بگاڑنے میں اور دنیا کی بہت ساری ناکامیاں اور بہت ساری جو ہے ہماری شکست اور بہت ساری بدبختی اور خامیوں میں کس قدر جو ہے وہ برے اخلاق کا کردار ہے اور برے اخلاق کا نقش ہے. اس حوالے سے جو ہے نا آج جو ہے کچھ آرائز آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. یعنی خلاصے کلام جو آج پیغام آل محمد کی روایات اور ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. اولاً برے اچھے اخلاق کے جو بہترین نتائج ہے، بہترین جو آثار ہے، بہترین جو فوائد ہے، اچھے اخلاق کے دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد، مادی فوائد اور معنوی فوائد، اور اچھے اخلاق سے کس قدر انسان کی زندگی بنتی ہے دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے، اور اس کے مقابل میں جو برے اخلاق ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، کس قدر جو ہے نا وہ ہماری زندگی کو نابود کرتی ہے اور زندگی کے اندر جو ہے وہ شکست کی سبب اور زندگی کی ناکامی کے سبب یا زندگی کے اندر پریشانیوں کے سبب، مشکلات کے سبب، بیماریوں کے سبب، یعنی اگر ہم روایات اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں خلاصہ کریں تو انسان کی دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنے میں سب سے اہم ترین جو عامل ہے، سب سے ضروری ترین جو عامل ہے وہ خوش اخلاقی ہے. خوش اخلاقی کے ذریعے سے دنیا کی بہت ساری کامیابیاں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے، اور بہت ساری خوش بختیاں اور بہت سارے جو ہماری ترقیوں کے جو سبب ہے وہ انسان کی خوش اخلاقی ہے، وہ بہترین کردار ہے، وہ بہترین جو ہے نا وہ رفتار ہے. اس کے مقابل میں بہت ساری جو ہماری ناکامیوں کی سبب ہے، پریشانیوں کی سبب ہے، گھریلو جو جھگڑوں کے سبب ہے، میاں بیوی کے نا اتفاقیوں کے جو سبب ہے، اور گھر کے اندر جو ہے پریشانیوں کے جو سبب ہے، حتیٰ بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے جو سبب ہے وہ بد اخلاقی ہے. لہٰذا ہم آل محمد کے روایات اور ارشادات کی روشنی میں یہ بطور یقین اس جملے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوش اخلاقی
ہماری دنیا کو بھی بناتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی بناتی ہے۔ دنیا کی کامیابی میں بھی اہم ترین جو عامل ہے، اہم ترین چیز جو ہماری دنیا کی زندگی کو بنانے والی ہے وہ خوش اخلاقی ہے، اور اسی طریقے سے آخرت کی جو کامیابی ہے اس کو پانے میں، اس کو حاصل کرنے میں انتہائی کلیدی اور اساسی ترین جو عامل ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ اور اس کے مقابل میں دنیا کو بگاڑنے میں، دنیا میں ناکامی لانے میں، دنیا میں پریشانی لانے میں، دنیا میں مشکلات پیدا کرنے میں اہم ترین جو عامل ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی انسان کے لیے دنیا کو بھی بگاڑ دیتی ہے اور آخرت کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ اب انہی مطالب کو میں آپ کی خدمت میں آل محمد کے کلام کی روشنی میں اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں انہی مطالب کو اور انہی پیغامات کو، یعنی خوش اخلاقی کے آثار اور فوائد روایات کی روشنی میں، آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا جو سبب ہے وہ اخلاق ہے۔ مولا کائنات کی مستند اور معتبر کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب جو عام طور پر ہمارے مومنین اس کتاب سے غافل ہے اور اس کتاب سے استفادہ کرنے میں، اس کتاب کے ذریعے سے اپنی زندگیاں بنانے میں بہت زیادہ بے خبر اور غافل ہے، وہ نہج البلاغہ کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو مولا کائنات سے منسوب ہے، مولا کی کلمات اور مولا کے ارشادات اور اہم ترین پیغامات کا مجموعہ ہے، وہ غرر الحکم ہے۔ غرر الحکم واقعاً انتہائی قیمتی موتیوں کا مجموعہ ہے، عظیم ترین کلمات اور عظیم ترین حکمتوں کا مجموعہ ہے مولا کائنات کی ذات سے۔ غرر الحکم مولا کائنات کی بہترین کلمات اور مولا کی تعلیمات اور مولا کے پیغامات کا جو ہے نا وہ مجموعہ ہے۔ غرر الحکم میں یہ روایت موجود ہے، مولا کائنات نے فرمایا ما اعطى الله العبد شيئا من خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن خلقه وحسن ظنه باللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندے کو کوئی بھی چیز عطا نہیں کی ہے، کوئی بھی چیز عطا نہیں کی ہے۔ ما اعطى الله العبد شيئا، کوئی بھی چیز عطا نہیں کی ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی چیز عطا نہیں کی ہے۔ من خیر الدنیا، دنیا کے اندر جو چیز خدا نے عطا کی، دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابیاں اس کو ملی، جتنی بھی نعمتیں اس کو ملی، مگر الا بحسن خلقہ، اگر اس کو خدا کی نعمتیں ملی ہے یا پھر خدا نے اس کو درجات دی ہے، خدا نے اس کو کامیابیاں دی ہے، خدا نے اس کو خوشبختی دی ہے، ان تمام کامیابیوں میں، ان تمام خوشبختیوں میں جو چیز سبب بنی ہے وہ اس کی خوش اخلاقی ہے۔ لہذا خوش اخلاقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر جو کچھ کمالات دیے ہیں، جو کچھ درجات دیے ہیں، یا جو کچھ رزق دی ہے، جو کچھ عزت دی ہے، وہ سب کے ساتھ مولا کائنات نے فرمایا وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے خدا نے اس کو عطا کیا ہے۔ ما اعطى اللہ العبد شیئا، خدا نے بندے کو کچھ بھی چیز عطا نہیں کی ہے، الا، اگر عطا کی ہے تو اس کی سبب کیا ہے؟ بحسن خلقہ، بہترین اخلاق کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہے، دنیا کی ساری ترقیاں، دنیا میں جو کچھ اس انسان کو خدا نے عطا کیا وہ سب کے سب اخلاق کی سبب سے خدا نے اس کو عطا کیا ہے۔ وحسن ظنہ باللہ، اور دوسرا سبب خدا کے اوپر اس کی انتہائی حسن ظن ہے، خدا سے اس کی امیدیں ہیں، خدا سے اس کی آرزو ہے، یعنی وہ خدا سے بہت ساری چیزوں کی امید رکھتا ہے۔ اللہ بھی بندے کو نا امید نہیں کرتا ہے، جب وہ خدا سے پر امید ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ یقین رکھتا ہے میرے پروردگار مجھے روزی عطا کرے گا تو خدا روزی دیتا ہے، میرے پروردگار مجھے بیماریوں سے شفا عطا کرے تو خدا شفا عطا کرتا ہے، وہ یہ امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے اولاد عطا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اولاد جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ خدا سے ہر چیز کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز جو ہے نا وہ عطا کر لیتا ہے۔ یعنی جو چیزیں دنیا میں بندے کو خدا نے دی ہے وہ ایک خوش اخلاقی کی وجہ سے خدا نے عطا کی ہے، اور دوسری چیز جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ امید کی وجہ سے عطا کی ہے، وہ خدا پر پر امید ہے، حسن ظن رکھتا ہے اپنے خالق پر، خدا کو مہربان سمجھتا ہے، خدا کو غفور سمجھتا ہے، خدا کو ارحم الراحمین سمجھتا ہے۔ چونکہ خدا کو ارحم الراحمین سمجھتا ہے خدا اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، چونکہ خدا کو جب ارحم الراحمین سمجھتا ہے تو خدا اس پر جو ہے نا وہ اپنی رحمتیں اور اپنی آیتوں کے بارشیں جو ہے نا اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر جو کچھ ملا مولا کائنات نے غرر الحکم میں فرمایا وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے اور خدا پر بہترین امید رکھنے کی وجہ سے۔ اس کے مقابل ساتھ ساتھ فرمایا
من وما آت اللہ العبد من خیر الدنیا شیئا من خیر الدنیا و خیر الآخرت، اور آخرت میں بھی جو اللہ تعالیٰ مومن کو عطا کریں گے جنتوں کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں، مغفرتوں کی صورت میں، عظیم درجات کی صورت میں، قیامت میں جو کچھ انسان کو ملنے والی ہے چیزیں، درجات، مغفرتیں، رحمتیں، وہ سب کے سب خدا نے اس کو عطا کیا ہے حسن خلق کی وجہ سے اور خدا پر امید رکھنے کی وجہ سے. یعنی چونکہ یہ بندہ رحمت کی امید رکھتا ہے تو خدا آخرت میں اس کو بخش دیتا ہے، یہ بندہ خدا سے مغفرت کی امید رکھتا ہے تو ان کو مغفرت عطا کر لیتا ہے. لہٰذا اس روایت میں مولا کائنات نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا جو راز ہے، خدا کی نعمتوں کی فراوانی کا جو راز ہے، وہ بہترین اخلاق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا بھی عطا کی ہے اور آخرت بھی جو ملتی ہے، جو سب چیزیں وہ بہترین اخلاق کی وجہ سے ملتی ہے. ایک اور روایت میں، یہ روایت بھی غرر الحکم میں موجود ہے، مولا کائنات نے فرمایا انسان کی زندگی کو شیرین بنانے میں، انسان کی زندگی کو لذیذ بنانے میں، انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے میں سب سے زیادہ کلیدی کردار جس چیز نے ادا کی ہے وہ انسان کی خوش اخلاقی ہے. مولا کائنات نے فرمایا خوش اخلاقی انسان کی دنیاوی زندگی کو شیرین بناتی ہے، دنیاوی زندگی کو انتہائی لذیذ بناتی ہے. یعنی جب خوش اخلاقی انسان میں آتی ہے تو وہ انتہائی پیاری زندگی، شیرین زندگی، لذیذ زندگی، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو سب خوشحال ہے، اور جب لوگوں سے ملتے ہیں تو خوشحال ہے، اور جب کہیں پر جاتے ہیں تو خوشحالی لاتے ہیں. لہذا مولا کائنات نے فرمایا لا عیش الذ من حسن الخلق ولا عیش اہن من حسن الخلق بحسن الخلق یطیب العیش. میں تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے ناظرین اور سامعین سے میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، مولا کے اس پیغام پر غور کریں اور اس پیغام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں. امیر المومنین پوری زندگی لوگوں کو خوشبختی کا راستہ دکھاتے رہے، کامیابی کا راستہ بتاتے رہے. لہٰذا کامیابی کا راستہ بتانا، کامیابی کا سلیقہ سکھانا، سعادت اور خوشبختی کے راہوں کو بیان کرنا یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے. ان راستوں پر چلنا، ان تعلیمات کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ائمہ نے ہمارے لیے بتانے کے باوجود، دکھانے کے باوجود اگر ہم بدبخت ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، زندگی کے اندر بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، تو یہ سب کے سب تعلیمات اہل بیت سے دوری کے نتیجہ ہے. آئیے تعلیمات اہل بیت پر عمل کریں، دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. یہ سارے گھریلو جو جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہے، باپ بیٹے کے درمیان میں جھگڑا ہے، اور مومنین کے آپس میں جو ہے وہ جھگڑا ہے، یہ تمام کے تمام جو جھگڑوں کی سبب ہے، فتنوں کا سبب ہے، یا پھر نااتفاقیوں کا سبب ہے، پریشانیوں کے جو سبب ہے، ان مشکلات کے جو سبب ہے، وہ آل محمد کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر آل محمد کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو دنیا میں بھی ہماری زندگی سدھر جائے، دنیا میں بھی ہمیں پیاری زندگی، لذیذ زندگی، شیرین زندگی، انتہائی بہترین زندگی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا دنیا میں بھی عطا ہو جائے، اور آخرت میں تو آل محمد کی رفاقت میں، آل محمد کی معیت میں اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے. لہذا مولا کائنات نے فرمایا لا عیش الذ من حسن الخلق، کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو انتہائی لذیذ ہو، انتہائی لذت بخش زندگی ہو، من حسن الخلق، حسن خلق سے بڑھ کر. یعنی حسن خلق ہے جو انسان کی زندگی کو لذیذ بناتی ہے، انتہائی لذت بخش جو زندگی دینے والی چیز ہے وہ انسان کی خوش اخلاقی ہے. اس کے مقابل میں ساتھ ساتھ فرمایا ولا عیش اہنأ، ہنی انتہائی خوشگوار، انتہائی بہترین. کوئی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے، کوئی زندگی کامیاب ہو نہیں سکتی ہے اس سے بڑھ کر بہتر کہ اس کی زندگی میں خوش اخلاقی ہو. لا عیش اہنأ، کوئی زندگی خوشگوار تر اور شیرین تر نہیں ہے من حسن الخلق، حسن خلق سے بڑھ کر. لہذا حسن خلق انسان کی زندگی کو لذیذ بناتی ہے، انسان کی زندگی کو شیرین بناتی ہے. ساتھ ساتھ فرمایا وبحسن الخلق یطیب العیش، خوش اخلاقی کی وجہ سے انسان کی زندگی انتہائی پاکیزہ زندگی بنتی ہے. اس کی زندگی نہایت پاکیزہ ہے، اس کی زندگی میں کسی قسم کے ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کی جھگڑے نہیں ہیں، کسی قسم کی لڑائیاں نہیں ہیں. اس انسان کو انتہائی پاکیزہ زندگی ملتی ہے
جس کو پاکیزہ اخلاق نصیب ہو گیا ہے. جس نے اپنی اخلاق کو سنوار لیا ہے وہ بہترین اخلاق جو ہے اللہ تعالیٰ، بہترین زندگی جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو عطا کر لیتا ہے. لہٰذا اس روایت میں مولا کائنات نے خوش اخلاقی کے 3 آثار مولا نے بیان فرمایا. پہلا اثر، خوش اخلاقی انسان کی زندگی کو لذیذ بناتی ہے. دوسرا اثر، خوش اخلاقی انسان کی زندگی کو شیرین بناتی ہے. تیسرا اثر، خوش اخلاقی کی وجہ سے انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے. بحسن الخلق یطیب العیش، طیب کے معنی انتہائی پاکیزہ، انتہائی خوشگوار. لہذا پاکیزہ زندگی، طیب زندگی، پاک زندگی اس انسان کو ملتی ہے جس کے وجود میں بہترین جو ہے وہ اخلاق ہے. ایک اور روایت میں مولا کائنات نے اخلاق کے آثار کو اور اخلاق کے فوائد کو اور برکات کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا بحسن الخلق تدر الارزاق وتونس الرفاق. مولا کائنات نے فرمایا اخلاق کے آثار کو بیان کرتے ہوئے جس شخص کے پاس بہترین اخلاق ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں، اس کی مال میں، اس کی دولت میں فراوانی عطا کرتا ہے. رزق میں وسعت آتی ہے، رزق میں فراوانی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کثیر رزق جو ہے عطا کر لیتا ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا وَيُونِرُ الرِّفَاقَ، اس کے دوست اس سے خوشحال ہوتے ہیں، اس سے مانوس ہوتے ہیں. یعنی جس انسان کے پاس اخلاق اچھے ہیں اس کی بہت زیادہ رفیق ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ماننے والے ہوتے ہیں. اس کے مقابل میں اگر خدا نخواستہ بد اخلاق ہے تو اس کے دوست اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس کے دوست ایک کے بعد دیگری کٹ جاتے ہیں اور اس کے دوست جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا انسان کو انسان سے ملانے والی چیز اور دوستوں کو محبوب بنانے والی چیز اور دلوں کے اندر راہ پیدا کرنے والی چیز، یعنی انسان کسی کے دل میں نفوذ نہیں کر سکتا ہے، کسی کے دل میں اپنی جگہ اور اپنے مقام کو بنا نہیں سکتا ہے. لیکن مولا کائنات نے فرمایا اگر تم دوستوں کے دلوں میں اگر نفوذ ہونا چاہے، دلوں میں اگر چھا جانا چاہے، دلوں میں اپنے مقام پیدا کرنا چاہے تو اس کا بہترین طریقہ تمہاری بہترین اخلاق ہے. جس کے اخلاق صحیح ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے اور دوستوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. ایک روایت میں آیا ہے، معصوم کا فرمان ہے غلاموں کو خریدا جا سکتا ہے پیسوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے. جیسے دین مقدس اسلام میں ابتدا اسلام میں یہ رائج تھا کہ پیسہ دیتے تھے اور غلاموں کو خریدتے تھے اور راہ الہی میں آزاد کرتے تھے. معصومین کی بھی یہی سیرت رہی ہے. حضرت امام سجاد نے 500 سے زیادہ غلاموں کو خریدا اور راہ الہی میں جو ہے نا ان کو تربیت کر کے پھر ان کو آزاد کر لیا، اور بہت عظیم عبادت تھی اور بہت زیادہ اس کے ثواب اور اجر بھی بیان کیے گئے ہیں. تو معصوم نے فرمایا پیسے کے ذریعے سے غلاموں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جس کے ذریعے سے آزاد انسانوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے. یعنی تم اگر کسی آزاد انسان کو خریدنا چاہیں، اس پر قبضہ کرنا چاہیں تو بھی ایک راستہ موجود ہے. تو کیا ہے وہ راستہ؟ وَبِالْأَخْلَاقِ يَشْتَرِ الْأَحْرَارِ، بہترین اخلاق کے ذریعے سے آزاد انسانوں کو خریدا جا سکتا ہے. آزاد انسانوں پر قبضہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یعنی انسان کے اخلاق اس قدر مؤثر ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے ہم آزاد انسانوں کو بھی گویا کہ ان پر قبضہ کر سکتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی جو ہے وہ قبضہ کر سکتا ہے. لہٰذا اس روایت میں مولا کائنات نے فرمایا کہ بحسن الخلق تدر الارزاق، کہ حسن خلق کے ذریعے سے انسان کے رزق میں فراوانی آتی ہے. مومنین کرام، میں انتہائی تجربے کے ساتھ اور انتہائی یقین کے ساتھ آپ کے خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت تجربے کے مراحل سے یہ بات گزر چکی ہے. انسان کی غربت کے لیے بہت سارے عوامل ہیں. ناداری میں، فقر میں، غربت میں بہت سارے عوامل ہیں. ان عوامل میں سے انسان کو غریب بنانے والی چیزوں میں سے اور انسان کو امیر بنانے والی چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز خوش اخلاقی ہے. خوش اخلاقی انسان کو امیر بناتی ہے، انسان کے رزق میں فراوانی لاتی ہے. انسان کے رزق میں نہ تنہا رزق کے اندر تمام امکانات اور زندگی کی تمام وسائل میں فراوانی لاتی ہے. یعنی اگر با اخلاق انسان ہو تو ایک گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 گھر عطا کر لیتا ہے. اس کے پیسوں میں، اس کے امکانات میں، اس کے وسائل میں، زندگی کی درآمد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابل میں اگر خدا نخواستہ بد اخلاق انسان ہے تو رزق میں کمی آتی ہے، زندگی میں تنگی آتی ہے، زندگی میں پریشانی آتی ہے. یعنی
رزق کو بگانے میں، غربت لانے میں، پریشانی لانے میں سب سے زیادہ ایک اہم ترین جو کردار ہے وہ بد اخلاقی کا ہے، کہ بد اخلاقی انسان کو غریب بناتی ہے، انسان کو فقیر بناتی ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے فی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق، اخلاق کی وسعت میں، اخلاق کی فراوانی میں رزق کی فراوانی ہے۔ تم اپنے اخلاق کو وسیع کرتے چلے جاؤ، اخلاق کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاؤ، اور اخلاق سے اچھا اور بہتر کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے رزق میں بھی اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اس کے مقابل میں اگر خدا ناہستہ انسان بد اخلاق ہو جائے تو اس کے رزق میں کمی آتی ہے۔ نہ تنہا رزق میں کمی آتی ہے، مولا کائنات نے فرمایا انسان کی دیگر وسائل میں بھی، دیگر امکانات میں بھی، دوستوں کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ اس انسان کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں جس کی اخلاق بہت زیادہ اچھا ہے، اس کے بہت چاہنے والے ہیں، بہت ماننے والے ہیں، لیکن اس انسان کے بہت کم چاہنے والے، خود اس کے عزیز اس کے چاہنے والے نہیں ہوتے، اس کے بچے ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی بیوی ان سے نفرت کرتی ہے، ان کے قریبی ترین افراد ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کی کیا وجہ ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ لہٰذا بد اخلاقی کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے، دوستوں میں کمی آتی ہے، اور انسان کی محبتوں میں کمی آتی ہے۔ لیکن خوش اخلاقی کی وجہ سے رزق میں وسعت آتی ہے، دوستوں میں وسعت آتی ہے، اور انسان کی محبتوں میں، الفت و چاہتوں میں استحکام اور پختگی آتی ہے۔ یہ روایت بھی تقریباً امام صادق سے ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، بحسن الخلق یثبت المودہ، حسن خلق کی وجہ سے محبت میں، مودت میں استحکام آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، اس کی جو محبت ہے وہ ثابت رہتی ہے، مستحکم جو ہے نا وہ رہتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر بد اخلاقی جو ہے نا وہ کیا جائے تو محبتیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، الفتیں جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے دل میں الفت پیدا کرنے والی چیز، محبت پیدا کرنے والی چیز، چاہت پیدا کرنے والی چیز، وہ بہترین جو ہے نا وہ اخلاق ہے۔ اور اس کے مقابل میں انسان کی دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی چیز، عداوت پیدا کرنے والی چیز، دوری پیدا کرنے والی چیز، اور انسان کو پراکندہ کرنے والی چیز جو ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ لہٰذا بد اخلاقی کی وجہ سے انسان سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، چاہنے والے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خوش اخلاقی کی وجہ سے بہت سارے جو اس کے دور دراز لوگ ہیں، اس کے چاہنے والے نہیں ہیں، اس کے ہمشہری نہیں ہیں، یا اس کے عزیز اقارب میں سے نہیں ہیں، لیکن دور دراز کے انسان ہے، جب ان سے ملتا ہے تو اس کا جو اخلاق ہے اس کو گرویدہ بنا لیتا ہے، اس کی دل میں ان کی اپنی محبت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اخلاق باعث آبادی ہے، بد اخلاقی باعث نابودی ہے۔ اب چونکہ یہ بات میں نے عرض کیا، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے سرور کائنات ختمی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میرے ذہن میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ میں آپ کو بہترین نسخہ بتا رہا ہوں، اور اس حدیث کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے، اور بزرگ علماء میں سے گزرے ہیں جناب سید عبداللہ شبر، ان کی ایک زبردست کتاب ہے اخلاق کے اوپر، اخلاق شبر کے نام سے مشہور ہے، باب اخلاق میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں شہروں کی آبادی کا سبب ہے، ملکوں کی آبادی کا سبب ہے، گھروں کی آبادی کی سبب ہے۔ یہ دو چیزیں جہاں کہیں بھی ہوگی وہ جگہ آباد ہوگی، وہ گھر آباد ہوگی، وہ ملک آباد ہوگی، اور وہ لوگ آباد ہوں گے۔ اگر یہ دو چیزیں چلی جائے تو وہ ملک برباد ہو جائے گی، وہ گھر برباد ہو جائیں گے، وہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان البر وحسن الخلق یعمران الدیار، نیکی کرنا، احسان کرنا، غریب اور نادار انسانوں کی مدد کرنا، اور ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کا اپنانا، اچھے اخلاق کا اپنانا، یعمران الدیار، شہروں کو آباد کرتی ہے، ملکوں کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کرتی ہے۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، انسان کی عمر میں، زندگی میں وسعت پیدا کرتی ہے، انسان کی رزق عمر میں برکت پیدا کرتی ہے۔ یعنی وہ انسان جو نیکی کرنے والا ہے، عزیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، پیغمبر نے فرمایا اس کے گھر آباد ہوں گے، اس کی زندگی آباد ہوں گے، اس کی زندگی شاد ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، یہ طولانی عمر عطا کرے گا، اس کی زندگی بڑھے گی۔ اس کے مقابل میں بجائے اس کے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا جائے،
رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کیا جائے، غریبوں کے ساتھ نیکی کیا جائے۔ بخیل انسان ہے، رزق ہونے کے باوجود کسی کو نہیں دیتا ہے، بلکہ بہت سارے مواقع پہ خمس بھی نہیں نکالتا، زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، خمس نہیں نکالتے، شدید بخل کرتے ہیں، سیطوقون ما بخلوا، ہم قیامت کے دن اس مال کو آگ کی زنجیروں کا طوق بنا کے اس کی گردن میں لٹکا دیں گے۔ لہذا بخل شہروں کی نابودی کا سبب ہے، گھروں کی نابودی کے سبب ہے، انسان کی زندگی کی نابودی کے سبب ہے۔ اسی طریقے سے بد اخلاقی، اگر خدا نے کسی شہر کے اندر بد اخلاق لوگ ہوں تو وہ شہر نابود ہو جائے گا۔ گھر کے اندر سب کے سب بد اخلاق ہے، سب ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، کسی کا کوئی احترام نہیں ہے، نہ بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے، نہ بچے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، نہ شاگرد استاد کا احترام کرتے ہیں، وہ شہر، وہ گھر جس میں اساتذہ کا احترام نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نہیں ہے، وہ گھر جس میں شوہر کا احترام نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا وہ گھر نابود ہو جائیں گے۔ لہٰذا خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں اس شہر پہ برستی ہے، اس گھر پہ برستی ہے جہاں بہترین اخلاق ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اور ایک دوسرے پر احسان کی جاتی ہے، اور جب احسان ہو تو خدا بھی ان لوگوں پر احسان کرتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کا یہ دستور ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، دینی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور جو برائیاں ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرو۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم نے آل محمد کی ارشادات اور آل محمد کی روایات کی روشنی میں خوش اخلاقی کے آثار بیان کی، اور خوش اخلاقی کے آثار میں سے دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، رزق کی فراوانی ہے، دوستوں کی فراوانی ہے، گھر کی آبادی ہے، اور ساتھ ساتھ دوستوں کی دوستی کا استحکام اور دوستوں کی چاہت اور الفت کا جو بہترین جو سبب ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ اس کے مقابل میں دوستوں میں نفرت کا جو سبب ہے، عداوت کا جو سبب ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت کا سبب، باپ بچے کے درمیان نفرت کا سبب، وہ بد اخلاقی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، الفت چاہتے ہیں، رزق کی وسعت چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، آل محمد کی رضا چاہتے ہیں، تو بد اخلاقیوں کو دور کیجئے۔ اپنی جو خامیاں ہیں، اپنی جو رذائل ہے، اپنی جو برائیاں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے لکھیے اور ان کو اپنے ڈائری سے ختم کیجئے اور اپنی زندگی سے ان کو محو کیجئے، اور جو خوبیاں ہیں ان سے آراستہ ہو جائیے، اور اپنی زندگی میں خوبیوں کو ایک سے ایک جو ہے نا خوبیوں کو، کمالات کو، اخلاقی فضائل کو بڑھائیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بارگاہ الہی سے میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگار اس ہستی کا واسطہ کہ جس کو تو نے خلق عظیم کا صنعت عطا کیا ہے، اور انک لعلی خلق العظیم کہہ کر اس ہستی کو پکارا ہے، اور پوری کائنات میں خلق عظیم کا مالک وہی ذات ہے، ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانے کی، ان کے کردار کو اپنانے کی، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ان کے پاکیزہ اہل بیت نے جو ہمیں زندگیاں بتائی ہے اور جو تعلیمات دی ہے، ان کی زندگیوں پر، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا جو اخلاقی رذائل ہے، جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو بد اخلاقیاں ہیں، خدایا ان کو دور کر کے دنیا و آخرت دونوں میں تیری رضا، آل محمد کی شفاعت پانے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔